السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 273۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فقیروں کے لیے، فقیر کون ہوتا ہے؟ فقیر کا لفظ اصل میں فقر سے نکلا ہے۔ فقر معنی یہ بنتا ہے کہ وہ غریب آدمی جو بالکل ہل جل نہ کر سکتا ہو، جو بالکل حرکت نہ کر سکتا ہو، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے فقیر۔ فقیر کون؟ جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے۔ اللہ کے راستے میں روک دیے جانے کی کئی صورتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ وہ جہاد کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، باوجود طاقت ہونے کے، صلاحیت ہونے کے، قوت ہونے کے، ذہانت ہونے کے، وہ دنیا کے کاروبار کی طرف نہیں آتا، سرحدوں پر ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے دن رات کوشاں ہے، یہ اللہ کے راستے میں روک دیا گیا۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتا، مطلب اس بیچارے کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ یہ زمین پر سفر کر سکے۔ تو جو جہاد میں روک دیا گیا، اس کے اوپر صدقہ و خیرات، زکوٰۃ سب کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، الذین احصروا فی سبیل اللہ، اس سے مراد وہ ہیں جن کو اللہ کے دین کی وجہ سے قید کر دیا گیا، چاہے وہ مجاہد قیدی ہو جائے، چاہے وہ کوئی دین کی خدمت کرنے والا شخص خالصتاً دین کی وجہ سے پابند سلاسل کر دیا جائے۔ یہ احصروا فی سبیل اللہ میں آتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے۔ ایسے بندے کے اوپر خرچ کرنا، اس کے اہل و عیال پر خرچ کرنا، صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، کچھ بھی ہو، یہ جائز ہے۔ نمبر 3، وہ علماء، وہ طلباء یا وہ دین کے خادم لوگ جنہوں نے اپنے دن رات اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیے ہیں۔ مثلا ایک استاذ ہے، وہ سارا دن مطالعہ کرتا ہے اور لوگوں کو مسائل بتاتا ہے، طلباء کو پڑھاتا ہے، یہ احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں روک دیا گیا۔ اب اگر یہ کاروبار کے لیے نکل جاتا ہے، باہر دنیاوی معاملات کے اندر کھپ جاتا ہے، تو یقیناً اس کی وہ ذمہ داری جو اس کے اوپر ہے، اس سے لوگوں کو اثر پڑے گا۔ کیونکہ اگر امام مسجد بچوں کو حفظ کروانے والا کاروبار کے لیے باہر نکل جائے گا، تو ظاہر بات ہے بچے پھر یاد کیا کریں گے سبق۔ وہ علماء، وہ مدرسین کہ جن کی سارا دن مصروفیت ہے، اس میں محض وہ شخص نہیں آتا کہ جس کی ذمہ داری صبح و شام کی ہے۔ جس طرح میں مثال کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میں صبح کو ایک درس دیتا ہوں اور رات کو ایک درس دیتا ہوں۔ اب سارا دن میرے پاس کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں بہت پابند ہو جاؤں، لیکن البتہ وہ شخص کہ جس کی ذمہ داری ہے کہ تو نے 5 نمازیں پڑھانی ہیں، پھر اس کے بعد اکثر نمازوں کے بعد کلاس لگتی ہے، حفظ کروانا ہے، تو یہ بندہ اس مد میں آتا ہے۔ باقی خالی نمازیں پڑھانے والا شخص بھی اس میں نہیں آتا، کیونکہ وہ بھی اس کے پاس ظہر سے، فجر سے لے کے ظہر تک وقت ہے، وہ بڑا کچھ کر سکتا ہے۔ عصر سے، ظہر سے عصر ہے، عصر سے مغرب ہے، مغرب سے عشاء ہے، وہ جائز کام بھی کرے اور اس وقت میں آ کے پھر نماز بھی پڑھائے۔ البتہ اس میں ہر عالم اور ہر طالب علم کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وہ علماء اور وہ طلباء کہ جو گھٹنا باندھ کر مسجد میں بیٹھ چکے ہیں۔ گھٹنا باندھنے کا مطلب ہے کہ ان کی ذمہ داری ایسی ہے کہ اگر وہ وہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں تو دینی معاملات میں کمی آتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گھٹنا باندھنے کا مطلب ہے کہ وہ مصلی پہ بس بیٹھ گیا اور نماز پڑھا کے اوپر جا کے سو جاتا ہے، پھر آتا ہے نماز پڑھاتا ہے اور اوپر جا کے کھانا کھاتا ہے اور پھر سو جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس سے، ہر عالم اس سے مراد نہیں ہے۔ وہ علماء اور وہ طلباء
جو یقیناً دن رات دین کے لیے مصروف ہیں، اور اگر وہ اس مصروفیت کو ترک کرتے ہیں تو دین پر حرج آتا ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ وہ بھی اس مد کے اندر آتے ہیں، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جس طرح کہ ابو ہریرہ تھے رضی اللہ عنہ، باوجود طاقت ہونے کے مسجد نبوی سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو میں باہر جاؤں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بیان کریں اور وہ میرے سے چھوٹ نہ جائے۔ تو ایسا بندہ جو ہر وقت دین کے لیے مشغول ہے، ایسا بندہ اس مد کے اندر آتا ہے۔ اور اسی طرح مسجد کے آپ خدام لے لیجئے، یا مسجد کے انتظام کو چلانے والا شخص جو دن رات مسجد کے اوپر ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اگر یہاں سے جاتا ہوں تو بہت سارے معاملات جو میری وجہ سے چل رہے ہیں اس پہ فرق آئے گا، تو ایسا بندہ اس مد کے اندر آتا ہے۔ ان سب پہ خرچ ہونا چاہیے، لیکن حساب و کتاب کے ساتھ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں مثال کے طور پہ خود جیسا چاہوں اپنے لیے لے لوں۔ مثلا میں امام ہوں، میرے پاس فنڈ جمع ہوتا ہے، میں اس میں سے جتنی چاہوں اپنی تنخواہ مختص کر لوں، اور میں چاہوں جتنے اپنے ضرورت کے مرضی پیسے نکال لوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ گھر کا خرچہ 1000 روپے سے بھی چلتا ہے، اور اگر موڈ بنے تو بندہ بعض دفعہ دن میں 10-10 ہزار روپے بھی لگاتا ہے دن کا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آزاد کر دیں کسی کو، یہ ان پر خرچ ہونا چاہیے، لیکن خرچ ہونا چاہیے، مطلب سمجھیں۔ یعنی اگر یہ خود منتظم ہو، مالی معاملات ان کے ہاتھ میں ہوں، تو ان کو دوسروں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ میں اتنے پیسے اپنی اس خدمت کے عوض میں لے رہا ہوں۔ وہ واضح کرنا چاہیے تاکہ وہ دھاندلی اور خیانت کے اندر نہ آ سکے، کیونکہ بغیر اطلاع اور بغیر اجازت کے اگر حقدار بھی لیتا ہے تو وہ خیانتی بنتی ہے، جس طرح کہ ہم نے بخاری کے درس کے اندر یہ واضح کیا تھا۔ تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دین کے معاملے میں لگے ہیں اور ہمارے لیے اپنے گھر کا خرچہ لینا جائز ہے، اور اس مد میں وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس حد تک جائز ہے، وہ پھر اپنی ضرورت سمجھتے ہیں۔ ان کی ضرورت اگر لاکھوں میں بنے تو وہ لاکھوں میں پوری کرتے ہیں، اور اگر ان کی ضرورت اس سے اوپر جائے تو وہ اس سے اوپر بھی کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، جائز طریقے سے بیٹھ کے ان کی ضرورت کے مطابق ان کی تنخواہ مقرر ہونی چاہیے جو وقف ہے، تاکہ اس کو اس کے مطابق جائے۔ یہ نہ ہو کہ وہ اس سے بھی اکٹھا کرے، اس سے بھی کرے، اس سے بھی کرے، یہ نہ ہو۔ تو پہلی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جو اللہ کے رستے میں روک دیے گئے، اس کی ہر وہ قسم جو اس میں داخل ہے وہ میں نے عرض کر دی۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ نہ چلنے کا مطلب ان کے پاس وسائل نہیں ہیں سفر کرنے کے، ان کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں، اخراجات نہیں ہیں کہ جس سے وہ سفر کر سکیں، ان کو دیا جا سکتا ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کی عفت اور پاک دامنی کی وجہ سے، سوال نہ کرنے کی وجہ سے جاہل آدمی سمجھتا ہے یہ مالدار ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ فقیر آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کے کپڑے خراب ہو، میلے کچیلے ہوں، بعض دفعہ ایک آدمی بڑا اچھا لباس پہنتا ہوگا، وہ بڑا خوش اخلاق، خوش لباس اور اچھا وہ آپ کو دکھائی دیتا ہوگا، لیکن اس کے اندر کے معاملات اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو جاہل آدمی سمجھتا ہے کہ وہ مالدار ہے۔ کیوں سمجھتا ہے؟ کیونکہ وہ سوال نہیں کرتا کسی سے۔ اللہ نے فرمایا تعرفهم بسیماہم، آپ ان کو ان کی علامت سے پہچان لو گے۔ یہ علامت کیا ہے؟ اس پہ مفسرین نے مختلف اقوال لکھے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ جو مجھے سمجھ آتی ہے نا علامت، وہ یہ ہے کہ اس علامت سے مراد چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار، یا بعض اوقات ایسی کیفیت، سوچ، فکر، یہ اس سے انسان پہچان جاتا ہے۔ جس طرح کہ ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے، اگر یہ سچا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ بہتر جانتا ہے یہ سچ ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں نے پڑھا ہے کہ ایک امام صاحب تھے، وہ بہت بھولتے تھے، تو ان کے ایک مقتدی نے سمجھ لیا۔ وہ جب سب چلے گئے تو انہوں نے ان کو بٹھایا، انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں اتنا بھول رہے ہیں؟ اس نے پہلے بات ٹالی، اس نے جب اصرار کیا، اس نے کہا نہیں، آپ کو کوئی سوچ ہے کہ آپ کا ذہن ادھر چلا جاتا ہے بار بار، کیونکہ جب انسان کو پریشانی ہوتی ہے نا تو یہ ذہن
دوسری طرف جاتا ہے. پھر اس نے کہا آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے کسی کے پیسے دینے ہیں تو جس کی وجہ سے مجھے وہ تاریخ قریب آ رہی ہے اور مجھے پریشانی ہے کہ وہ بندہ میری جو ہے نا حد کی عزت کرے گا اور پریشانی. اس نے اللہ کے بندے نے اس کا قرضہ اتار دیا اللہ کے لیے تو اس کو بھولنا ختم ہو گیا، بھولنا ختم ہو گیا. تو بعض دفعہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ ایک بندہ سوچ میں رہتا ہے بہت زیادہ، یا ایک بندہ پریشان رہتا ہے اکثر، یا ایک بندہ جو ہے نا وہ تنہائی، اور یہ کچھ علامات سے محسوس ہو جاتا ہے انسان کو. اور یہ پہچانتا وہی ہے کہ جس کے اندر ایمانی بصیرت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا جاہل نہیں پہچان سکتا. جاہل تو اس کو مالدار سمجھتا ہے، یعنی جس کو اللہ نے فہم اور بصیرت دی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھئی اس کو کوئی ضرورت ہے، اس کو کوئی محتاجگی ہے. یہ اس سے پتہ چل جاتا ہے چہرے کے آثار سے، سوچ و فکر سے، اس کے چال ڈھال سے، ان معاملات سے اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو کہ یہ کس کیفیت کے اندر ہے. لا یسألون الناس الحافا، اور ان کی ایک علامت یہ کہ وہ چمٹ کر سوال نہیں کرتے. یعنی مطلب ہے سوال کبھی کبھار وہ بیچارے مجبور ہو کے کر بھی جاتے ہیں، کسی سے کہہ دیا لیکن چمٹ کر نہیں. چمٹ کر یہ ہوتا کہ پیچھے ہی پڑ جانا، کہ جس طرح کہ یہ بعض مانگنے والے کرتے ہیں، جب تک آپ ان کو دبکا نہیں دیتے یا آپ چلے نہیں جاتے یا آپ ڈھیٹ نہیں بن جاتے ان کے سامنے، وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. اس کی آخری حد تک کوشش ہوتی ہے کہ شاید کسی طرح یہ جیب میں ہاتھ ڈال ہی لے، لیکن جب تک آپ سخت نہیں ہو جاتے اس کے لیے وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا. الحاف کا معنی یہ ہے کہ چمٹ جانا کسی کو، یعنی کہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ کبھی کبھار مجبور ہو کے سوال کر لیتے ہیں کسی سے ادھار کی مد میں یا ویسے کسی طریقے سے، لیکن چمٹ کر نہیں کرتے. ایک دفعہ کیا بس پھر چپ ہو گئے، پیچھے نہیں پڑ جاتے. لا یسألون الناس الحافا، یہ بھی ان کی ایک علامت ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کتنی علامات بیان کی. وہ فقیر جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، زمین پہ چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، جاہل ان کو مالدار سمجھتا ہے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، اور آپ ان کو علامات سے پہچان لو گے، یعنی ان کے چہرے سے، ان کے چال ڈھال سے، ان کے چہرے کے خد و خال سے پتہ چل جائے گا آپ کو. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے. آگے فرمایا وما تنفقوا من خیر، ایسے لوگوں پر جو بھی تم خیر میں سے خرچ کرو گے. خیر کا معنی ہم نے پیچھے بیان کر دیا، کسی قسم کی بھلائی وہ خیر ہوتی ہے، جو بھی تم اس میں سے خرچ کرو گے نا، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. یعنی تمہیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، بس اس کو ختم کر دو. جس کے لیے تم نے نیکی کی اس نے جان لیا، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت اور شعور کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.